بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 146 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم مفعول کی تعریف اور اس کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع علیہ وصيغته من الثلاثي المجرد على مفعول ومن غيره على صيغة الفاعل بفتح ما قبل الآخر كمستخرج، وأمره في العمل والاشتراط كأمر الفاعل مثل زيد موتا غلامه درهما۔ ترجمہ دیکھ لے۔ اسم المفعول، اسم مفعول مشتق من فعل لمن وقع علیہ، وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے ہو جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ وصیغته من الثلاثی المجرد علی مفعول، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ومن غیرہ علی صیغۃ الفاعل بفتح ما قبل الآخر کمستخرج، اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ما قبل آخر مفتوح ہوتا ہے۔ وَأَمْرُهُ فِي الْعَمَلِ وَالِاشْتِرَاطِ كَأَمْرِ الْفَاعِلِ، جیسے کہ مستخرج ہے اور اس کا حکم عمل اور شرائط میں اسم فاعل کے حکم کی طرح ہے۔ مثل زید موتا غلامہ درہما، جیسے زید موتا غلامہ درہما والی مثال میں ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک تو اسم مفعول کی تعریف پڑھیں گے، اور دوسری بات اسم مفعول بنانے کا طریقہ اور اس کے اوزان کے حوالے سے پڑھیں گے، اور تیسری بات اسم مفعول کے عمل اور ضروری مسائل کے حوالے سے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے مفعول کی تحقیق وہی ہے جو اسم فاعل میں گزری ہے، یعنی المفعول کے شروع میں الف لام الذی کے معنی میں ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے: اسم الذی فعل الفعل علیہ، یعنی اس آدمی کا نام ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اور اسم مفعول کو مفعول اس لیے کہتے ہیں اس پر بھی فاعل کا فعل واقع ہو چکا ہوتا ہے، جیسے زید موتا غلامہ درہما، یعنی زید کے غلام کو 1 درہم دیا گیا ہے۔ موتا صیغہ اسم مفعول ہے، فعل مضارع مجہول جو تا سے نکلا ہے، اور اس کا نائب فاعل غلامہ ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف صاحب قافیہ رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اسم المفعول مشتق من فعل لمن وقع علیہ، یعنی اسم مفعول وہ اسم ہے جسے فعل سے نکالا گیا ہو اس شخص کے واسطے جس پر یہ واقع ہو چکا ہو۔ اسم المفعول معرف ہے، اور مشتقہ سے لے کر واقع علیہ تک یہ تعریف ہے۔ مشتقہ میں ما جنس کے درجے میں ہے، اور اس تک کا فصل اول ہے، جس کے ذریعے تمام اسماء جامدہ خارج ہوگے، اور بصریین کے مذہب کے مطابق چونکہ مصدر مشتق منہ ہے اور مشتق نہیں ہے، اس لیے وہ بھی خارج ہو گیا۔ من فعل، اس کے ساتھ صاحب ہدایہ نے ایک اور قید بھی لگائی ہے
کہ من فعل متعد، یعنی اس فعل سے نکلا ہو جو فعل متعدی ہو، تو دونوں کو ملا کر یہ فصل ثانی بنے گا، جس کے ذریعے وہ سارے اسماء مشتقہ بھی خارج ہو گئے جو افعال لازمہ سے مشتق ہو۔ لمن واقع علیہ یہ فصل ثالث ہے، اس کے ذریعے اسم فاعل، صفت مشبہہ، اسم تفضیل بھی نکل گئے، کیونکہ فعل ان پر واقع نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ وصیغتہ من الثلاثی المجرد علی مفعول، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ مفعول بنانے کا طریقہ اور اس کے اوزان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں جو پہلے 5 ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسم مفعول ان سے مفعول کے وزن پر آئے گا، اور غیر ثلاثی مجرد سے یہ اسم مفعول اسم فاعل کے وزن پر، جس طرح غیر ثلاثی باب سے اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے تو یہاں بھی وہ آئے گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس کے ماقبل آخر جو آخری حرف ہے اس سے پہلا والا مفتوح ہوگا۔ جیسے استخرج یستخرج سے ہم باب استفعال سے مفعول کا صیغہ بنائیں گے تو یہ مستخرجن بن جائے گا، اور اکرم یکرم سے مفعول کا صیغہ بنائیں گے تو مکرمن بن جائے گا۔ اور اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں میں بس فرق یہی ہوگا کہ اسم فاعل کا آخر ماقبل مکسور ہوگا اور اسم مفعول کا آخر سے ماقبل آخر جو پہلا ہے وہ مفتوح ہوگا۔ باقی فاعل اور اسم فاعل میں جو فرق ہے وہ ہم نے فاعل کے دوران پڑھا تھا، وہی فرق اسم مفعول اور مفعول کے صیغوں میں بھی ہے۔ مثلا اسم مفعول کا صیغہ جامد ہوتا ہے اور مفعول کا صیغہ مشتق ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی جو اسم فاعل کے اندر ہم نے اسم فاعل اور فاعل کے فرق پڑھا تھا وہ فرق یہاں بھی ہے۔ وَأَمْرُهُ فِي الْعَمَلِ وَالْإِشْتِرَاطِ كَأَمْرِ الْفَاعِلِ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اسم مفعول عمل کرتا ہے، لیکن اسم مفعول عمل کیسا کرتا ہے؟ تو اسم مفعول کے عمل کرنے کے لیے وہی شرائط ہے جو اسم فاعل کا عمل کرنے کے لیے شرائط ہے، اور وہی احکام ہیں جو اسم فاعل کے احکام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اسم مفعول فاعل کے بجائے مفعول بھی کو نائب فاعل بنا کر اسے رفع دیتا ہے، اور پھر مفعول بھی ثانی و ثالث کو اور باقی دیگر مفاعیل کو یہ نصب دیتا ہے۔ جیسے زید موتن غلام و درہمن، یہاں دیکھیں موتن یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اور اس نے صیغہ اسم مفعول نے غلام ہو جو اس کا مفعول تھا اس کو نائب فاعل بنا کے اس کو رفع دے دیا، اور درہمن یہ منصوب ہے، تو زید اس کے غلام کو 1 درہم دیا گیا ہے۔ باقی جو دوسری شرط ہے، یعنی اسم فاعل کی طرح اسم مفعول کے عمل کے لیے بھی 2 ہی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے 5 چیزیں مبتدا، ذوالحال، موصوف، حمزہ استفہام اور حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو جس پر وہ اعتماد کیے ہوئے ہو، جیسے زید مضروب غلام الآن او غدا او امس۔ اگر مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس میں مفعول عمل نہیں کرے گا۔ چنانچہ اگر اس میں مفعول حال یا استقبال کے معنی میں نہ ہو بلکہ ماضی کے معنی میں ہو، یا مذکورہ 5 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد کیے ہوئے نہ ہو، تو اس صورت میں اس میں مفعول عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس کے مابعد اسم کی طرف اس کی اضافت معنویہ لازم ہوگی، جیسے زید مضروب غلامی امسی،
مضروب عمر فی الدار۔ اسم مفعول کے عمل کرنے کی مذکورہ دونوں شرطیں اس وقت ہیں جب کہ اسم مفعول پر الف لام بمعنی الذی اسم موصول داخل نہ ہو۔ اگر اسم مفعول پر الف لام بمعنی الذی داخل ہے تو اس صورت میں اسم فاعل کی طرح اسم مفعول بھی بغیر کسی شرط کے ہر حال میں عمل کرتا ہے، خواہ حال میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، اور خواہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی پر اعتماد کیے ہوئے ہو یا اعتماد کیے ہوئے نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اسم مفعول اپنے فعل کی اللہ تعالیٰ عمل کرتا ہے، اور جب اس پر الف لام نہ ہوگا تو وہ فعل کے معنی میں ہوگا، اور فعل مجہول جو عمل کرتا ہے وہ بغیر کسی شرط کے کرتا ہے۔ اگر اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے کسی متعین زمانے پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس وقت اسم فاعل اور اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ عمل کرنے کے لیے اسم مفعول کا حال یا استقبال کے معنی میں ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ متقدمین نحویین کے کلام میں اس شرط کا کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ ابو علی فارسی اور ان کے بعد کے متاخرین نے اس شرط کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ایک ہی بات میں مختصر سے کلام کے اندر ساری بات کو سمیٹ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل عمل کرنے میں باقی تمام شرائط میں وہ جس طرح ہے اسی طرح اسم مفعول بھی اسم فاعل کی تمام شرائط کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ یہاں تک اسم مفعول کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے کل حاضر ہوتے ہیں صفت مشبہ کے بیان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔